السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز دید مون، اور اس کو لکھا ہے مصباح نے، جس کی قسط نمبر ہے 17۔ مون، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری گردن میں برف ڈالنے کی؟ غصے سے اپنا کوٹ چھاڑتے ہوئے وہ چیخی اور اس کی گالیں بھی غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی بات کہنے میں ہی اتنی مگن تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک یہ کیا ہوا۔ جیسے ہی مون نے اسی گردن میں برف ڈالی اور اسے افتسادہ پر گھبراتے ہوئے چیخی اور اسے اتنا ڈرتے دیکھ کر مون ہنسنے لگا، جس پر اسے مزید غصہ آ گیا۔ ہا ہا ہا، اللہ جی، دیدے کتنے پیارے پیارے ایکسپریشن دیکھے، مطلب کہ تمہارے کی اتنی ڈرپوک ہو کہ برف سے بھی ڈر گئی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ ہنستا ہی چلا گیا اور اس کی گالوں پر پڑنے والے گڑھے مزید گہرے ہوتے گئے، جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ لیکن دیدم اس وقت انہیں دیکھنے سے قاصر تھی اور غصے سے لال پیلی ہوئے جا رہی تھی۔ مون کو ہنستے لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ کر دیدم نے دونوں ہاتھوں میں بہت ساری برف اٹھائی، اور لیکن اس کی بدقسمتی کہ مون نے اسے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتی وہ بھاگتے بھاگتے سے دور ہوتا چلا گیا۔ مون رک جائیں، میں کہہ رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے آپ پر، میں نے آج آپ کا قتل کر دینا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگتے وہ چیختے جا رہی تھی، لیکن مون بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دور تک اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جب وہ تھک گئی اور اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو گئے تو دیدم نے اٹھائی ہوئی برف گرا دی۔ ایسے نہیں ہاتھ آئیں گے آپ، لیکن دیدم کے پاس بھی بہت ساری ٹرکس ہیں، آخر یہ سب کب کام آئیں گی؟ آج موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے۔ مون بھی بھاگ رہے ہیں، چلو ڈرامہ کوئین اپنا ڈرامہ شروع کرو۔ اس کی مسکراہٹ کو گھورتے ہوئے وہ خود ہی بڑبڑاتے لگی۔ مون اب دور کھڑا انگوٹھا نیچے کیے لوزر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے دیدم صرف اپنے دانت ہی کچکچا سکی۔ مون کو شرارتی نظروں سے دیکھتے وہ پھر سے بھاگنے لگی، لیکن مون اسے دیکھتے پہلے ہی بھاگ گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ٹرک آزماتی دیدم کے کوٹ کے اندرونی سائڈ میں موجود سیل بچنے لگا اور وہ بغیر راستہ دیکھتے بھاگتے سیل چیک کرنے لگی۔ اس کے سیل پر ناہید کا نام جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر دیدم رکی اور کال پک کرنے سے پہلے ہی لڑکھڑا گئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے چکر میں پیچھے سے نیچے گر گئی۔ گرتے اس کی چیخو پکار بلند ہوئی، جسے سن کر آس پاس موجود لوگ سب بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے، لیکن سچ شکر کی جگہ زیادہ اونچی نہیں تھی اور برف کی وجہ سے اسے کوئی زخم نہیں آیا۔ گرتے ہی اس کا سیل بھی کہیں برف میں ادھر ادھر ہو گیا۔ مون جو اسے اپنے پیچھے بھگانے کے بعد کچھ دور جا کھڑا ہوا تھا، اسے دیدم کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ البتہ ایک اونچی سی سطح پر بہت سے لوگوں کا ہجوم پا کر وہ بھی تیز قدم اٹھاتا اسی جانب آ گیا۔ دیدم کو نیچے گرا دیکھ کر وہ جلدی سے گھسیٹتے ہوئے نیچے اتر رہا، جہاں وہ اکیلی اتنے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنی شرمندگی سے رونے والی ہو چکی تھی۔ کیا یہاں کوئی شو چل رہا ہے؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ایک بندہ نیچے گرا ہے، بجائے اس کے کہ ہیلپ کرنے کی سب منہ اٹھا کر اسے تکے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا اور وہ ان لوگوں پر بھڑکنے لگا جو اب نظریں چرا کر ایک ایک کر کے وہاں سے جا رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، جائیں یہاں سے، چھوڑیں مجھے۔ نیلی کان سی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور دیدم اپنا آپ اس سے چھڑا کر برف میں ہی بیٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ ایم سوری دیدے، میں تو صرف تمہارا موڈ اچھا کر رہا تھا، انجوائے کرنے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ان لوگوں پر اور ان جگہوں پر اچھے سے نہیں چل رہو گی۔ دیدم جو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے وہ سنجیدگی سے سوری کرنے لگا۔ اسے دیدم کا یوں گرنا اور سب لوگوں کی نظروں کا مرکز بننا واقعی اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے میں گری ہوں، گندے ہیں آپ۔ بھری ہوئی آنکھوں سے پانی پھسل کر گالوں پر لڑکتا تو دیدم برف اٹھا کر اسے مارنے لگی، ساتھ میں اسے مورد الزام بھی ٹھہرائی جا رہی تھی۔ سوری دیدم، میری نیلو آنکھوں والی شہزادی، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اس کا اشتعال کم نہ ہوتے دیکھ کر مون معصومیت سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا گیا تو دیدم آنکھیں پھیرتے ہوئے اوپر جانے کا راستہ تلاشنے لگی، جو کہ تھوڑے سے فاصلے سے اوپر جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے اب تم بھاگنے کا پلان کر رہی ہو، لیکن اگر تم بھاگی تو میں 1 سیکنڈ میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ تمہاری مرغی جیسی ٹانگوں میں بھاگنے کی جان نہیں ہے اور میری جتنی سپیڈ سے تم بھاگ ہی نہیں سکو گی۔ دیدم کی کمزور سی ٹانگوں پر چوٹ کرتے ہوئے اسے چھڑانے لگا تھا، یا شاید وہ اسی وجہ سے دیدم کو چیلنج کر رہا تھا تاکہ وہ تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ بھول کر واپس انجوائے کرے۔ اچھا تو ایسی بات ہے، آ جائیں مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ وسیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دیدم نے اپنی سرخ ناک کو سکوڑا اور اس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، جسے سن کر مون اس کے ساتھ اوپر آ گیا اور دیدم کا ہاتھ پکڑتے اسے ڈھلوان سطح سے اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ اوف یار، ماما کو پتہ چل گیا تو انہوں نے میری بہت پٹائی کرنی ہے۔ آنے سے پہلے انہوں نے اسپیشل ہدایت کی تھی کہ دیدم کو سردی نہ لگے۔ خوب انجوائے کرنے کے بعد وہ شام کے بعد ہوٹل پہنچے تو دیدم آتے ہی فوراً سو گئی، اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی اس کی آنکھیں کھلی تو سرخ آنکھیں، ناک، گالیں لگاتار چھینکیں دیدم کی بیماری کی خبر سنا رہی تھیں۔
کچھ نہیں ہوا مجھے مون، آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا نزلہ ہے اور کچھ نہیں، نقاہت زدہ آواز میں کہتے وہ مزید اپنے آپ کو بستر میں چھپانے لگی۔ اچھا لیٹو تو مت، کیا کھاؤ گی؟ اپنی مرضی کا کچھ بتاؤ، وہ کھا کے پھر ٹیبلٹ لینا، پھر لیٹ جانا، اسے زیادہ بیمار ہو جاؤ گی صبح تک۔ مون اس کے پاس نیچے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا تو دیدم برا سا منہ بنانے لگی۔ نہیں مون، ابھی تو کچھ دیر پہلے آ کر کھانا کھایا تھا، مجھے ذرا بھی نہیں دل ہے، خود میں سمٹتے ہوئے وہ منع کر رہی تھی۔ دیدے ایسے نہ کرو، زیادہ اچھی بات ہے کوئی، چلو شاباش اٹھو، کچھ اپنی پسند کا کھا لو، مجھے بتاؤ میں آرڈر کرواتا ہوں، ورنہ میں گھر لے کر جانے لگا ہوں، یہ سردی برف تمہاری صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ مون اس کا منہ پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا تو دیدم فوراً دوبارہ سے کھینچ کر اس کو اپنے اوپر لے گئی۔ مون نہ ایسے کریں، صبح پکا بہت سارا کچھ کھاؤں گی، ابھی چلیں آئس کریم منگوا لیں، وہی کھا لوں گی۔ نم سرخ آنکھیں اٹھاتے اس نے بخار میں آئس کریم کی ڈیمانڈ کی تو مون حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اسے سردی میں آئس کریم مانگ رہی تھی۔ کیا ہوا، کہیں بخار سر پر تو نہیں چڑھ گیا دیدم؟ اس کی پیشانی کو ہاتھ سے پشت سے چھوتے ہوئے وہ ہونکوں کی طرح سے دیکھنے لگا۔ مون نہ تنگ کریں مجھے، میں غصہ کروں گی بہت زیادہ والا، پھر ڈر کر چھپ ہی جائیں گے، اچھا نا؟ مجھے آئس کریم دلوائیں ورنہ میں گھر میں بتا دوں گی تائی امی کو، وہ ناراض ہو کر ہوں گی پھر آپ کے ساتھ۔ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے وہ اسے پھر سے بلیک میل کرنے لگی تھی اور یوں ہی مون اس کو دیکھتا رہ گیا۔ دیدے مون اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 18۔ مون اینڈ دیدم اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اس کو لاسٹ تک دیکھنا نہ بھولیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں اتنے بخار میں تمہیں بالکل بھی آئس کریم نہیں دلواؤں گا، ابھی اٹھو فوراً سے کھانا کھاؤ۔ آگے 5 منٹ میں کھانا منگوانے کے بعد دیدم کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اٹل لہجے میں بولا تو دیدم ناراضگی دکھاتے بھی خاموشی سے کمفرٹر اپنے چہرے تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ دیدم میں نے کھانا نکال لیا ہے، اگلے 5 منٹ میں تم دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ یہاں ٹیبل پر پہنچو۔ کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے اس نے ٹیبل پر لگایا اور وہیں سے دیدم کو آواز دی جو منہ سر لپیٹے اس کی بات اس کو سن کر انسنا کر چکی تھی۔ میں نہیں آتی مون، آپ خود کھائیں اور مجھے سونے دیں۔ کمفرٹر کے اندر سے ہی اس کی دھیمی سی آواز سنائی دی جہاں سخت ناراضگی کے آثار موجود تھے۔ دیدم اٹھو 1 منٹ میں مزید 1 سیکنڈ تمہارے نخرے برداشت نہیں کروں گا، اگر نہیں کھانا کچھ تو فوراً سے پہلے اٹھو اور اپنا سامان پیک کرو، ابھی واپس چلیں۔ ایسے لگاتار ضد کرتے ہوئے دیکھ کر مون کو غصہ عود آیا اور وہ بغیر لحاظ کیے وہیں سے بولا اور اس کی آواز میں غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کا لہجہ پہلے کی نسبت کافی اونچا بھی تھا۔ دیدم کو لگا شاید وہ ایسی مصنوعی لہجے میں ڈانٹ رہا تھا، اس لیے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا تو مون نے اپنے جبڑے غصے سے بھینچے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر دیدم کو وہ 5 سال پہلے والا مون لگا جو بغیر لحاظ کیے اس پر اور شاذر پر غصہ کرتا ہوتا تھا، اور وہ اگلے 1 منٹ میں کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھ گئی، لیکن بات تک پہنچتے ہی گرم پانی اس کی گالوں سے بہہ چکا تھا۔ ایک تو بیماری میں وہ ویسے ہی چڑچڑی ہو جاتی تھی اور اوپر سے مون کا سخت لہجہ وہ برداشت ہی نہیں کر پائی۔ کتنے دن سے مون اس کے ساتھ اتنا سافٹلی بیہیو کر رہا تھا اور آج اچانک غصہ کرنا دیدم کو ہرٹ کر گیا۔ مون اسے جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور دیدم کو زخمی بھی کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بات کے بند ڈور کو تکتا رہا، پھر کچھ سمجھ نہیں آیا تو خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھا اس کا ویٹ کرنے لگا۔ 5 منٹ کے بعد وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ باہر آئی تو ابھی تک اس کے چہرے پر اداسی رقم تھی۔ خمار آلود سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ مون اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، لیکن دیدم نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا اور خاموشی سے ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اٹھ کر واپس بیڈ پر چلی گئی۔ مون اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا اور اس کے اٹھتے ہی وہ دیدم کے ساتھ ہو لیا۔ دیدے آئی ایم سوری، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مون دھیمی آواز میں بولا، میں کل صبح گھر واپس جانا چاہتی ہوں مون، یہاں بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں میں خود کو، گھر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات کے برعکس دیدم نے گھر جانے کا کہہ دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دیدم اس کے ساتھ سخت ناراض ہے اور مون کا سخت لہجہ اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ مون جس بات کی دھمکی دے کر اسے باتیں منوا رہا تھا وہ خود ہی گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اکیلی کہاں ہو تم دیدم، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کیا کل کا سفر تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، یا آج جو ہم نے پورا دن انجوائے کیا وہ اچھا نہیں لگا، یا میرے ساتھ وقت گزارنا ہی اچھا نہیں لگ رہا دیدم؟ دیدم کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ لیتے ہوئے مون اسے پوچھنے لگا۔ اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا، عجیب سوالات کیے جا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے سب اچھا لگا ہے۔ اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے وہ نہایت ہی کم آواز میں بولی۔
وہ تو مون کے ساتھ آ کر اس کی شرارتوں میں گھر کو، شاذر کو اور اس کی بے وفائی کو بھول ہی چکی تھی۔ ایک دن میں وہ کتنا مسکرائی تھی، وہ مسکراہٹ کتنے دنوں سے اس نے کھو دی تھی، بھلا یہ وقت کیسے اس کے لیے برا ہو سکتا تھا؟ تو پھر کیوں واپس جانے کی بات کر رہی ہو؟ میرے ڈانٹنے کی وجہ سے؟ اپنے ہاتھوں سے نوالا بناتے ہوئے مون نے اسے کھلانا چاہا تو دیدم نے بغیر کوئی بھی مزاحمت کیے منہ کھول دیا۔ گھر میں مجھے کوئی ڈانٹ لے تو تائی اماں کے پاس یا بابا کے پاس چلی جاتی ہوں، کوئی بھی مجھے رونے نہیں دیتا، نہ اکیلا چھوڑتا ہے۔ ماما سے ہمیشہ تائی امی مجھے بچا لیتی ہیں، یہاں آپ مجھے اکیلے لا کر ڈانٹ رہے ہیں اور کوئی مجھے بچاتا بھی نہیں اور نہ ہی کوئی آنسو صاف کرتا، اس لیے میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ بائیں ہاتھ کی پشت کو اپنی نیل سے کھرچنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتا دی۔ جتنی معصوم وہ خود تھی اس سے زیادہ اس کی باتیں معصوم تھی۔ کتنے حق سے وہ اسے تنگ کر رہی تھی، جس مون کے سائے سے بھی وہ دور بھاگتی تھی، نکاح کے بعد اس کے پاس آ کر رہ رہی تھی اور وہ خود بھی نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ تو میں ہی واپس سوری کروں تو کیا ایکسیپٹ نہیں کرو گی؟ اس کے ہاتھ کو دیدم کے ناخنوں سے بچاتے ہوئے مون نے پوچھا تو دیدم ضدی انداز میں واپس ہاتھ کی پشت کو نیل سے زخمی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں کروں گی، آپ کو کوئی حق نہیں مجھے ڈانٹنے کا۔ دوبارہ اس سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دیدم بولی تو مون حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ صحیح، کیا تم نے مجھے واقعی کوئی حق نہیں دیا؟ اور میں حق جتا بھی نہیں رہا دیدم۔ تمہارے ٹھیک ہونے کے بعد میں واپس لے کر جاؤں گا تمہیں، تب تک تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آئی ایم سوری آج کے لیے، اگر تم مجھے معاف کر دو تو مجھے اچھا لگے گا۔ دیدم کے ہاتھوں کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور پلیٹ بھی اپنے اور دیدم کے درمیان رکھ لی۔ دیدم کے حق والی بات سے اسے اپنے دل میں درد تو محسوس ہوا تھا، ایک سرسی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرے شوہر ہیں اور آپ کو ہر حق حاصل ہے۔ مون کو ہاتھ روکتے ہوئے دیکھ کر دیدم کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے مون کو ہرٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ انچاہا شوہر، وہ بھی کچھ وقت کے لیے۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں تمہاری کیئر کرنا، تمہارے پاس بیٹھنا صرف اسی وجہ سے کہ میں تمہیں اس دکھ اور ڈپریشن سے نکال سکوں۔ اس کے علاوہ اس لائف میں میرا تمہارا کوئی حق نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اور تم مجھے ہمیشہ میری حد میں ہی پاؤ گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا اور وہ اپنے اور دیدم کے مابین فاصلہ پیدا کر کے بیٹھ گیا۔ 2 نوالے کھلانے کے بعد ہی وہ پلیٹ وہاں رکھ چکا تھا۔ مون، میرا مطلب وہ نہیں تھا، آپ نے بہت غصہ کیا، میں نے ایسے ہی بول دیا۔ دیدم شرمندہ سے اسے صفائی دیے جا رہی تھی اور مون کے دور ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ کھانا کھا لو، تمہاری صحت امپورٹنٹ ہے۔ آئی ایم سوری لمٹ کراس کرنے کے لیے۔ کھانے کی پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا اور شاید وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے سوری کر رہا تھا۔ مون، ایسے نہ کہیں پلیز۔ اسے اپنی جانب سے منہ موڑتے ہوئے دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے رونا شروع ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ مون کو کیسے منائے، اپنی بات کا اثر واپس کیسے زائل کرے۔